आमरीत में सहाफ़ियों पर कोड़े बरसाए गए और जमहूरियत में सहाफ़ियों पर एफआईआर दर्ज हुई और उनको जेलों में डाला गया। पहले बात कर लेते हैं जनरल ज़िया की। जनरल ज़िया की अमरीत आई, भुट्टो की हुकूमत ख़त्म आई, जनरल ज़िया का मार्शल आ गया और उसने आते ही सहाफ़ियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। जो भी सहाफ़ी उस वक्त हक बात कहता था उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता था या उसको सख्त सख्त सजा कोड़े मारे जाते थे। ये हमारी जमहूरी हुकूमत में कभी नहीं हुआ। जब से मार्शल लॉ लगा, अमरीत का दौर आया, जनरल ज़िया का दौर आया, उसमें ये होता रहा। तकरीबन पहले पहले सहाफ़ियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जनरल ज़िया के खिलाफ बोलते रहे, लिखते रहे। जिस वक्त जनरल ज़िया हरकत में आया, अमरीत हरकत में आई, उन्होंने सहाफ़ियों को उठाना और गायब कर देना और उन पर कोड़े बरसाए गए कि सहाफ़त को दबाया गया, हक बयान करने से रोका गया। मगर चंद सहाफ़ियों के अलावा कोई न रुका। उन्होंने जेलें बर्दाश्त की, कोड़े खाए और तरह तरह की मुसीबतें झीली, परेशानियां झीली उन लोगों ने। उस वक्त सहाफ़त जिंदा रही। जनरल ज़िया के दौर में सहाफ़ी बिरादरी ने सहाफ़त के तकाजे पूरे किए, ना कि अमरीत के। अमरीत अपना जुल्म ढाती रही, सहाफ़ती अपने काम करते रहे और जुल्म को जुल्म कहते रहे। ये था जनरल ज़िया का दौर हुकूमत। अब आ जाइए जमहूरियत। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, जब भी कोई पार्टी, मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, जब ये पोजीशन में होते हैं तो इनको सहाफ़ती इदारे याद आते हैं, सहाफ़त पर जुल्म करने वाले इनको जालिम नजर आते हैं। और जिस वक्त ये फ़िरऔन बनकर हुकूमत में आते हैं, फिर सहाफ़ती इदारों को सहाफ़त करने का उन पर भूल जाते हैं। यानी सहाफ़त करने वालों का एहसानात फिर भूल जाते हैं। जिस वक्त ये पोजीशन में थे, इनको सहाफ़ी ने ऊपर उठाया और इनकी आवाज़ 22 करोड़ लोगों तक पहुंचाई। उस वक्त ये सहाफ़ी इदारे ठीक थे, मीडिया ठीक था। जिस वक्त अपोजिशन हुकूमत में आई, मीडिया ने इनको अपना आईना दिखाया, फिर ये खराब हो गए और जमहूरियत के नाम पर बनने वाली हुकूमत ने सहाफ़ियों पर जुल्म का पहाड़ तोड़ दिए। जैसा कि अब देख लीजिए कि ARY किस तरह मुसीबत में गुजर रही है, अज़ियत से दो चार है, पर्चे काटे जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है एक आदमी की वजह से। अगर शहबाज गिल ने गलत बयान किया, अदलिया के खिलाफ बात की है, उसको उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, पर्चा दर्ज होना चाहिए, उसको अदालत में पेश किया जाना चाहिए। अदालत जो फैसला करेगी वो सबको मंजूर होगा। अदालत तशरीह कर देगी ये ने सही कहा है, गलत कहा। हम कोई सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत है, किसी चैनल को बंद नहीं किया जाएगा, किसी चैनल के नंबर को तब्दील नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के सीनियर तजियाकार साबिर साकर 2 महीने पहले दुबई चले गए। उसने पता था कि पाकिस्तान की जमहूरियत कैसी है, उस पर एफआईआर दर्ज हुई और वो सहाफ़ती तकाजे दुबई में बैठकर पूरे कर रहा है। अब आ जाइए अरशद शरीफ की तरफ। वो एक नडर सहाफ़ी है, बेबाक सहाफ़ी है। उसको और उस आदमी का फौजी घराने से ताल्लुक़ है, जिसके वालिद भाई ने फौज में शहादत, जाम शहादत नोश फरमाया, उस कबीले से ताल्लुक़ है। आज अरशद शरीफ ने वहाँ आर्मी की कवरेज की जहाँ आपकी और मेरी सोच भी नहीं है। उस वक्त अरशद शरीफ ठीक था। उस आदमी ने कभी भी
پاکستان کی آرمی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، پاکستان کی آرمی کے تحفظ میں اس نے آواز بلند کی، ARY نے آواز بلند کی، بنگ آواز بلند کی۔ جس وقت دبئی کے اندر بم دھماکے ہوئے اس وقت پاکستان کا وائس چینل تھا ARY، جو آپاک آرمی کے ساتھ ڈٹا رہا، حق کے ساتھ۔ اور شہباز گل کے اٹھانے کے بعد یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اب ارشد شریف کی باری ہے، اس کو اٹھایا جائے گا اور اس کو رات کی تاریکی میں اٹھا کر غائب کیا جائے گا، جیسے کہ عمیر یوسف کو کراچی سے اٹھایا گیا۔ اس کو 7 گھنٹے بعد اس کے گھر والوں کو بتایا گیا فلاں تھانے میں کل اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ عدالت میں پیش کرنے کے بعد عدالت نے ان کو ریلیف دیا اور رہائی کے احکامات جاری کر دیے، اور پولیس نے یہ کہا عدالتوں میں بیان دیا کہ ہمیں وہ شواہد نہیں ملے جو ان کے خلاف تلاش کیے جا رہے تھے۔ اور ہر آدمی کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں، سورسز ہوتے ہیں، جس کو ارشد شریف کو بتایا جہاں اجلاس ہوتا ہے، جہاں میٹنگ ہوتی ہیں، وہیں سے آدمی رابطے میں ہوتا ہے کہ ملک صاحب اب آپ کی باری ہے، اب آپ کو گھر سے اٹھا کر اغوا کیا جائے گا، اغوا کرنے کے بعد جو سلوک شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے وہی سلوک آپ کے ساتھ ہوگا، یا جو سلوک جیو کے ساتھ ہوا تھا وہی سلوک آپ کی ARY کے ساتھ ہوگا، آپ کے مالکان کے ساتھ ہوگا، سلیمان اقبال صاحب کے ساتھ ہوگا جو آج کل دبئی میں بیٹھے ہوئے، وہ پاکستان کے ہمدرد اور پاکستان کی آرمی کے حق میں ہی بولے جب بھی بولے ہیں۔ اور پاکستان کے سینئر تجزیہ کار ارشد شریف ایک اوور کلاور آدمی تھا، تیز آدمی تھا۔ یہ اسلام آباد سے نکلا، اپنا موبائل آف کیا اور سیدھا یہ پشاور چلا گیا، کیونکہ پنجاب کے اندر PTI کی حکومت ہے، پھر بھی نون لیگ کے پنجے گڑے ہوئے اداروں کے اندر، جیسے ایک جڑ والا درخت ہو اس کی جڑیں کافی دور تک جاتی ہے، یہ حساب نون لیگ کا ہے پنجاب کے اندر۔ اس نے بہت ہی اچھی حکمت عملی پر اپنائی، پشاور گیا، ویزا ان کے پاس پہلے تھا، اس نے ٹکٹ اوکے کرایا اور سیدھا دبئی چلا گیا۔ اس نے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ دبئی چلا گیا۔ اب دبئی سے بیٹھ کر وہ صحافت کرے گا، اپنے تجزیے پیش کرے گا، ہو سکتا ہے دبئی سے وہ لندن چلا جائے، وہاں سے کنٹینیوز کرے گا وہ۔ اس کے بعد اب نمبر ہے عمران ریاض خان کا۔ عمران ریاض خان کو آج اٹھا لیا جائے، کل اٹھا لیا جائے، بھلے 2 دن بعد اٹھا لیا جائے، اگر اس نے بھی پاکستان نہ چھوڑا اس کو بھی ایسے اٹھایا جائے گا جیسے شہباز گل کو اٹھایا گیا ہے، اور مقدمات ان پہ پہلے سے اندراج حکومت نے سوچ لیا ہے کہ دہشت گردی، بغاوت، عوام کو فوج کے خلاف اکسانے، یہ ایسے مقدمات ہوں گے۔ اب آ جائیے چوتھی بات پر، جو ہمارے سوشل میڈیا پر ورکر ایکٹیو ہے PTI کے، ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے گا، یہ ہمارے اپنے سورسز کہتے ہیں۔ 2 دن بعد گھیرا تنگ ہو یا 4 دن بعد گھیرا تنگ ہو، ان کو بھی ایسے شکنجے میں جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا والے پر۔ جو PDM میں ہیں آرمی کے خلاف بیانات دیتے رہے، فضل الرحمان صاحب دیتے رہے، زرداری دیتا رہا، مریم دیتی رہی، اورنگزیب دیتی رہی، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کو اٹھائیں گے جن کا تعلق PTI سے ہو، بھلے وہ سوشل میڈیا ہو، بھلے دوسرے چینل سے تعلق ہو۔ اب سوشل میڈیا والے کی واری ہے، اب ان کو اٹھایا جائے گا اور ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے گا اور ان کی آواز کو دبایا جائے گا۔ جیسے
گاڑی کا ٹائر کے نیچے کوئی چیز رکھ کے دبا دی جاتی نا، ایسے دبایا جائے گا۔ اور یہ ہماری جمہوریت ہے۔ جس ملک کے اندر صحافی محفوظ نہیں، جو صحافی ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، دوسرے ملک میں بیٹھ کر صحافت کرے گا، وہ کیا ملک ہوگا؟ آپ بتا دیجیے کیا ملک ہے؟ جس ملک میں حق بات کہنے کی اجازت نہیں ہے، بھلے کوئی بھی حکمران آئے، ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حکومت کی پالیسی کے تحت چلے اور حکومت کی واہ واہ کرے، نہ کہ حق بیان کرے، وہ حقیقت بیان نہ کرے۔ جو حکومت کی پالیسی ہو وہ ایک صحافی کی پالیسی ہو، پر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا را کیوں نہ چاہیے؟ کہ یہی جمہوریت ہے کہ کسی کو حق بیان بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں یہاں پر ہونی چاہیے۔ آزادی رائے گا، سب کو حق ہونا چاہیے، اور کسی کی تجلیل کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو میرے ملک کی آرمی خلاف کرنے کی تجلیل کرنے کی حق ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔